آپ کو معلوم ہے نا، آپ نے نبی کا نام سنا، حضرت یونس. بولو کون؟ اللہ نے 28 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنا دیا. بولو حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی عمر میں؟ اونلی 28، بالکل جوان. اور نبی خوبصورت، لمبے چوڑے، ماشاءاللہ. اللہ نے نبی بنایا. جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنایا تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہ علاقے میں جاؤ جو علاقے کا نام ہے نینوا. کیا نام ہے؟ نینوا. اس علاقے میں جاؤ. 1 لاکھ کی بستی ہے، 1 لاکھ مرد عورتیں ملا کر بستی. آپ پورے علاقے کے نبی. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، علاقے کے نبی ہوتے تھے، قریہ کے نبی ہوتے تھے، دیہات کے نبی ہوتے تھے، شہر کے نبی ہوتے تھے، ملک کے نبی ہوتے تھے. صرف ہمارے نبی ہے جو پوری دنیا کے نبی ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا only 28 years، 28 سال کی عمر ہے، نینوا کے علاقے میں آپ کو نبی بنائے. آپ حضرت یونس علیہ السلام جوان، مضبوط، خوبصورت، پورے علاقے میں گئے. لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. ماننا تھا، ان لوگوں نے مانا، باقی اکثر لوگوں نے مانا نہیں. ایک دن حضرت یونس جوان تھے نا، خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے. ایک دن غصہ آ گیا. بولو کیا ہوا؟ غصہ آیا. یہ لوگ مانتے نہیں ہے نا، نینوا چھوڑ کے چلا جاؤ. ارے بولو نینوا چھوڑ کے. اور صحیح میں چلے گئے. ارے بولو چلے گئے. کسی کو کچھ کہا نہیں، چپ چاپ. بولو نینوا سے اکیلے 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 گئے. اور معلوم نہیں چلتے چلتے، اب سواری پر گئے کہ چلتے گئے، مگر گئے 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 ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے. وہ دریا کا نام ہے فرات. بولو کیا نام ہے؟ فرات. وہاں پہنچ گئے. اچھا وہاں پہنچنا تھا، اچانک دیکھا ایک کشتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ کشتی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا بہت دور، یہ علاقے کو اور یہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانے والی. حضرت یونس علیہ السلام تو غصے میں تھے. کہا نینوا میرے کو واپس جانا نہیں ہے، میں چپ چاپ وہاں سے بھاگ کر نکلا ہوں. سیدھے کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی بھی بولو کشتی چلی. درمیان سمندر میں طوفان آیا. بولو کیا ہوا؟ بہت لمبی روایت ہے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. طوفان آیا تو آواز آئی کہ طوفان میں سب برباد ہو جائیں گے، سب کو موت کے گھاٹ اللہ اتارے گا، آج سب برباد اور تباہ ہوں گے. اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. کبھی کشتی رائٹ میں، کبھی کشتی لیفٹ میں، کبھی پانی ادھر تھپیڑا مارے، کبھی پانی ادھر سے تھپیڑا مارے. اور وہاں کا جو کیپٹن تھا، ناخدا تھا، اس نے کہا سب لوگ موت کی تیاری کرو. اچانک آواز آئی ایک کام کرو. آواز کس کی؟ اللہ کی. ایک کام کرو، تمہارے اندر ایک بھگوڑا ہے. جو بھگوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جو مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہوا ہے. اس کو دریا کے حوالے کرو، سارے تھپیڑے ختم ہوں گے، کشتی کنارے پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. تو اب سب نے کہا آواز تو آئی ہے، کون ہے بھگوڑا ہم میں سے؟ تو بیچارے حضرت یونس کھڑے ہو گئے تھے. ہم ہوتے تو کھڑے ہوتے. حضرت یونس کھڑے ہو گئے. میں سب نے دیکھا بھائی نبوت والا چہرہ، نبی والا چہرہ. سب نے کہا نا آپ نہیں ہو سکتے. کہا میں ہی میرے مالک کی اجازت کے بغیر آیا. کہا تمہارے مالک کا نام کیا ہے؟ بولو. ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے وہاں رکھا تھا نینوا میں، پوچھے بغیر وہاں سے نکل کے آ گیا ہوں. سب نے بہت کہا نہیں تم نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ وہ چھٹی اڑاتے نا، جس کو قرآن اندازی کہتے ہیں، وہ چھٹی اڑائی گئی. ہر مرتبہ میں نام یونس، پھر نام بولو یونس، پھر نام یونس. سب نے کہا بات برابر ہے، تم جاؤ گے تو ہم سب کی جان بچے گی. ہم ہوتے تو کبھی نہیں جاتے، مریں گے تو سب ساتھ میں مریں گے. میں اکیلا کائے کو مروں بھائی. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے چھلانگ لگائی دریا میں، دریا کا پانی تو صحیح ہو گیا، کشتی بالکل آرام سے چلنے لگی. مگر حضرت یونس جیسے دریا میں گئے، ایک مچھلی تیاری تھی. ہاں یوں ایسا منہ کھولے ہوئے. حضرت یونس جیسے کہ ڈائریکٹ کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں، سیدھے یوں مچھلی کے پیٹ میں. اللہ نے فرمایا میرے یونس میری پرمیشن کے بغیر گئے نا، میں نے 3 اندھیروں میں رکھ دیا. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ رات کا وقت تھا تو بولو رات کا اندھیرا. اور نمبر 3 دریا کے نیچے مچھلی چلی گئی تو دریا کا اندھیرا. اللہ فرماتے میرے یونس 3 اندھیروں میں بولو چلے گئے. میرے پیاروں 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں،
صرف ایک چیز ہو گئی، اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا کو چھوڑ دیا. کتنے دن بولو؟ 40 دن. اور عجیب بات ہے نا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس. ہمارے پیٹ میں مچھلی ہوئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ہم مچھلی کے پیٹ میں جا رہے وہ تعجب کی بات ہے. باقی مچھلی تو معلوم نہیں کیا مزہ نہیں، مچھلی بنی آج معلوم نہیں کیا بنایا ہوگا. اب تو پوچھنے بھی ڈر لگتا ہے، گودرا والے بھی 1 سال کے بعد بلاتے بھائی. 40 دن اور 40 رات اس کے پیٹ میں. آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام نے 40ویں رات اللہ سے ایک دعا مانگی. میں نے یہ واقعہ اسی لیے سنایا، آج کے حالات کوئی بھی حال آپ کے اوپر ہو، جان کا پرابلم، مال کا پرابلم، بیوی کا پرابلم، بچے کا پرابلم، سماج کا پرابلم، سوسائٹی کا پرابلم، کاروبار کا پرابلم، فیکٹری کا پرابلم، جو بھی پرابلم ہو، سب سے اچھا تعویذ اللہ کی قسم اس وقت میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ملے گا. ڈائریکٹ قرآن کریم سے حضرت یونس علیہ السلام نے 40ویں رات اللہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ. اور پھر حضرت یونس نے ایک دعا مانگی. بولو کیا کیا؟ ایک دعا مانگی. اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اے مچھلی کنارے باہر نکلو. حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی باہر آئی، کنارے پر جاؤ. جیسے کنارے پر آئی، اللہ نے مچھلی سے کہا منہ کھولو. مچھلی نے اپنا منہ کھولا. بولو حضرت یونس باہر آئے. مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات، نہ ہڈیوں کا ٹھکانہ، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، نہ چمڑی کا ٹھکانہ. لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، ایسا جنت کا پانی لے کر بھیجا. پھر یہ حضرت یونس تیار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. وہ ایک دعا پڑھی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے. کتنے اندھیروں میں پڑھی. اور عجب بات ہے، اللہ نے بھی یونس کہا قرآن میں، سورہ یونس اتاری. لیکن جب یہ واقعہ آتا ہے نا تو اللہ یونس نہیں کہتے مچھلی والے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مچھلی والے. غصے ہو کر چلے گئے تھے. بولو کہاں سے چلے گئے تھے؟ غصے ہو کر نینوا. اور سمجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کہتے میری پرمیشن کے بغیر گئے. 3 اندھیروں میں رکھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے ایک دعا مانگی، اللہ نے پھر حضرت یونس کے وہ حالات اچھے کر دیے. معلوم ہے جب یہ واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، جو دعا حضرت یونس نے 3 اندھیروں میں پڑھی، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کا امتی کسی بھی مصیبت میں پڑے گا، اللہ کہتے میری قسم میں اس کو مصیبت سے چھڑا دوں گا. کوئی بھی ٹینشن ہو میرے دوستو، اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ہوگا. کون تیار ہے تعویذ لینے کو؟ ایسا مولانا کام ملے گا فری میں دے رہا ہوں، اور وہ بھی ڈائریکٹ قرآن کریم سے. پارہ نمبر 17. بولو پارہ نمبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ مچھلی والے نبی کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. پڑھو میرے ساتھ میں. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مچھلی والے پیغمبر کو تو ذرا دیکھے، غصے میں باہر نکل گئے. اللہ فرماتے میں نے 3 اندھیروں میں رکھا، لیکن رات کے سناٹے میں مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں، اللہ معبود تو ہی ہے، سبحانک. میں ترجمہ کرتا اللہ ہم ناپاکوں کے ناپاک ہے اور تو پاکوں کا. انی کنت من الظالمین. میرے دوستو یہ تصویر کو یاد رکھ لو. اللہ کی قسم تجربہ کر کے دیکھو، کوئی بھی حالات آئے یہ تسبیح پڑھ لو، جان مال آبرو. بیوی ستاوے تو بھی پڑھ لینے کا. گودرا میں بیوی کا ڈر ہے؟ وہی ہے تو ہاں بولو، میں تو نہ بولو، ٹائم جا رہا ہے. نہیں میں ہی بیکار آدمی بیٹھا ہوں بھائی یہاں پہ. ایک شخص تھا، یعنی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں تو بول دیتا ہوں بھائی یہ معاملے میں میرے کو بیوی کا ڈر لگایا. گودرا والا ڈرتا ہے مگر بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ ایک تھا امام صاحب سننا، بہت پتے کی بات ہے. آپ پہ فٹ ہوئے تو لینا، نہیں تو میرے کو واپس کر دینا.
وہ ایک تھا، وہ کہتا ہے میری زندگی ڈر میں گزری، ڈر ڈر ڈر. تو کیا ڈر؟ پیدا ہوا اماں ابا کا ڈر. اماں کبھی ڈانٹے کبھی ابا ڈانٹے. تھوڑا بڑا ہوا اسکول گیا تو ٹیچروں کا ڈر، تب کالج گیا تو پروفیسروں کا ڈر، تب پھر یونیورسٹی میں گیا تو وہاں بڑے بڑے پروفیسر کا اور بڑے بڑے سروں کا ڈر. اس کے بعد میں پھر آگے کمانے لگا دھمانے لگا تو انکم ٹیکس والوں کا ڈر، کبھی سیل ٹیکس والوں کا ڈر، کبھی کسی کا چیکنگ کا ڈر. کہتے اس کے بعد میں اور آگے بڑا بوڑھا ہو گیا تو بیماری کا ڈر. کہتے اس کے بعد اور آگے گیا تو موت کا ڈر. پھر اس کے بعد مر جاؤں گا تو قیامت کا ڈر، اور قیامت کا ڈر ختم ہوگا تو پھر حساب کتاب کا ڈر. سب نے کہا تو نے بیوی کا تو نام ہی نہیں لیا. کہا وہ ڈر سے اس کا نام ہی نہیں نکلا. یہ سب گودرا والوں کو مبارکبادی. میں تو کم سے کم بیوی کا نام لیتا. مفتی ہارون یہ تو بیوی کا نام بھی نہیں لیتے. مولانا پسند آیا؟ رکھنا ہے کہ واپس کرنا ہے؟ خیر اللہ ہم سب کو بہت اچھا رکھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بہت زبردست. اللہ کے ولی علماء کرام ان کا نام بہت اونچے طریقے سے جانتے ہیں. وہ اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت بہلول. کیا نام ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن یہ علماء کرام کہ یہاں ان کا نام بہت اونچا چلتا ہے. حضرت بہلول. کیا نام؟ بہلول. اللہ کا ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھے. درخت جھاڑ ہوتا نا، جھاڑ، اس کے نیچے بیٹھے. اللہ 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 بالکل مگن. کس کو یاد میں؟ کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں بالکل مگن. کون؟ حضرت بہلول. اور سچ بتاؤ نا، اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم دنیا والوں کی یاد میں، عورتوں کی یاد میں، بچوں کی یاد میں مگن ہوئے. سچ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے. حالانکہ اللہ کہتا ہے تو صبح کر، تو کس کا نام؟ ساتھ میں بولو نا. اللہ کہتا صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ. اللہ کہتا 24 گھنٹے میرا نام. میرے ساتھ میں پڑھو اگر یاد ہو. اللہ قرآن پاک میں کہتا 24 گھنٹے میرا نام. زبان سے لے تو زبان سے لے، کھڑے ہو کے لے، بیٹھ کے لے، لیٹے لیٹے لے. اللہ کہتا اگر زبان سے نہ لے، تیرے دل کی دھڑکن بولے اللہ اللہ، تو موت کے وقت میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. لیکن ہم کبھی مگن ہوئے ہی نہیں نا. اللہ کہتا ہے کہ میرے نام میں مگن ہو جا. پارہ نمبر 21. بولو پارہ نمبر، پورا مجمع بولے نا، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، سب بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے صبح ہو تو کس کا نام؟ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ شام ہو تو کس کا نام؟ رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ کہتے کھڑے کھڑے کس کا نام؟ بولو نا. اللہ بیٹھے بیٹھے کس کا نام؟ اللہ لیٹے لیٹے کس کا نام؟ اللہ. چوتھے پارے میں، کون سے پارے میں؟ پہلے 21واں پارہ بتایا، اب چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے جو کھڑے کھڑے بھی کس کا نام لے وے بولو اللہ. ارے بیٹھے بیٹھے کس کا نام لے وے اللہ. لیٹے لیٹے کس کا نام لے وے اللہ. تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا اللہ کے ولی حضرت بہلول. گاؤں والوں نام یاد رکھو. حضرت ایک درخت تھے، اس کے نیچے بیٹھے. کس کی یاد میں؟ اللہ اللہ اللہ. اتنے میں اس زمانے کا بادشاہ آیا، اس زمانے کا سلطان، اس زمانے کا بادشاہ آیا. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بادشاہ آتا تھا تو ایسے اکیلے تھوڑی آتا تھا. وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا، آگے پیچھے گھوڑے چلتے، دائیں بائیں سپاہی ہوتے، پیچھے گھوڑے ہوتے. وہ سب کے بیچ میں آتا. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ آئے تو جتنے بیٹھے ہو سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. چلو حضرت بہلول تو درخت کے نیچے بیٹھے، کس کا نام لے رہے ہیں؟
کون آیا؟ جلدی جلدی بولو کون آیا؟ بادشاہ ہے. اور قانون تھا کہ بادشاہ ہے. جیسا آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوئی منسٹر کی گاڑی جاتی ہے, وہ اوپر بتی لگی ہوتی ہے نا, ٹی 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 بولی بولی جاتی ہے کہ نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آگے 2-4 گاڑیاں ہوگی, پیچھے 2-4 ہوگی, اور وہ بیچ میں بیٹھا ہوگا کہ بھائی, اور ساری ٹریفک روک دیں گے, بھائی منسٹر کی گاڑی جا رہی, منسٹر کی گاڑی. تو آج کے زمانے میں ایسا ہوتا, اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ بادشاہ جب ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے, آگے بھی گھوڑے ہوں گے, پیچھے گھوڑے ہوں گے, دائیں طرف گھوڑے, بائیں طرف گھوڑے, چاروں طرف سپاہی ہوں گے, اور بیچ میں وہ ہاتھی پہ بادشاہ بیٹھا ہوتا. اور اس کا قاعدہ تھا کہ بادشاہ آئے تو ہر بیٹھا آدمی کیا ہو جائے. چلو بادشاہ کی سواری گزری, حضرت بہلول بیٹھے, گردن جھکایا, اللہ اللہ اللہ. بادشاہ کی نظر پڑی, بہت غصہ آیا کہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا, بھئی یہ بڈھا کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے. بادشاہ جا رہا ہے, پورے سب کھڑے ہو گئے, یہ بڈھا کھڑا نہیں ہوتا. فوراً بادشاہ نے اپنے پولیسوں کو بلایا, اپنے درباریوں کو بلایا, کہا بڈھے کو پکڑ کے لاؤ, لاؤ پکڑ کے لاؤ. حضرت بہلول بولو نا کس کی یاد میں تھے. اب بوڑھا آدمی 4-5 آدمی نے گھسیٹا, بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا معلوم ہے کون ہوں, اور جب میں یہاں سے جاؤں ہر بیٹھا آدمی کھڑا ہو جاتا, تو کھڑا کیوں نہیں ہوا, کیوں کھڑا نہیں ہوا. حضرت بہلول تو اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا ہے. حضرت بہلول نے کہا میں کیوں کھڑا ہوتا, میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا تھا. کس کی خدمت میں لگا تھا. حالانکہ بادشاہ کے سامنے جواب دینا کوئی آسان کام, لیکن ایک بات یاد رکھو, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ ڈرتا بھی نہیں, اور اللہ کہتا ہے دنیا میں ڈرے گا نہیں, آخرت میں کوئی غم بھی نہیں, ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 11ویں پارے میں, کون سے پارے میں, میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا ولی دنیا میں کسی کا ڈر نہیں, آخرت میں کوئی غم نہیں. اللہ فرماتا دنیا بھی تیرے قدموں میں, جنت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. دنیا بھی تیرے قدموں میں, بولو نا جنت بھی تیرے. تو حضرت بہلول کے سامنے وہ بادشاہ غصے میں پوچھا, میں آیا, میری سواری آئی, بڈھا کھڑا نہیں ہوتا, پوری دنیا کھڑی ہو گئی, تو کھڑا نہیں ہوتا. تو حضرت بہلول نے کہا خاموش رہے, میں بڑے بادشاہ کی خدمت میں تھا. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا, میرے سے بڑا بادشاہ کون, کب میرے سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کی تو خدمت کرتا, پورے علاقے کا میں ہی تو بادشاہ ہوں. حضرت بہلول نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی پیدا کیا, تیرے باپ کو بھی پیدا کیا, اور اسی نے میرے کو بھی پیدا کیا اور میرے خاندان کو بھی پیدا کیا. یعنی میں کس کی خدمت کر رہا ہوں, زور سے بولو, زور سے بولو, کس کی خدمت. وہ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی. تو بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بھائی بادشاہ کی انسلٹ ہو گئی, ہاں سب کے سامنے, پوری جنتا کے سامنے. اس لیے حضرت بہلول نے تو صاف کہہ دیا, اسٹریٹ جواب دے دیا کہ میں کیوں تیرے واسطے کیوں کھڑا ہوں, چھوٹے بادشاہ کے واسطے کائے کو کھڑا ہوں, میں تو بہت بڑے بادشاہ کی خدمت کرتا جس نے تیرے کو بھی اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. تو بادشاہ کو بہت بھاری پڑا. کیا کیا معلوم ہے, زمین پہ ایک لکڑی تھی, لکڑی سمجھتے ہو نا, تو بادشاہ نے یوں اٹھایا اور کہا پاگل ہے, دیوانہ ہے, مجنون ہے, تیرے میں عقل نہیں ہے, تیرے عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے, لے یہ لکڑی میں دیتا ہوں تیرے کو, یہ نشانی ہے کہ میرے ایریا کا سب سے بڑا پاگل, سب سے بڑا بیوقوف تو ہے. یہ بادشاہ کی طرف نشانی ہے کہ تو سب سے بڑا ہمارے ایریا کا پاگل ہے. اور لکھا دیا, لکڑی پہ لکھا دیا, یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے, یہ بیوقوف ہے, سب لکھا دیا. اور کیا کہا, لے جا اس کو, لے جا, لکڑی لے جا, یہ لکڑی لے جا, تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے دے دینا. حضرت بہلول نے کچھ نہیں کہا, لکڑی کو اپنی جھولی میں ڈالا. بھائی اللہ کے ولی کسی سے ٹکراتے, کسی سے لڑتے نہ, لکڑی لیا, اچھا ٹھیک, میں پاگل نا, پاگل, میں بیوقوف, ہاں ٹھیک ہے, میں رکھا. حضرت بہلول نے لکڑی رکھا, اپنا جھولا لٹکایا, درخت کے نیچے بیٹھ گئے, اور پھر بولو اللہ 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 اللہ. وہ بادشاہ آنکھ نکالتا رہ گیا, لیکن وہ اپنے اللہ کی یاد میں بادشاہ چلا گیا. ساتھ میں بولو بادشاہ. ایک زمانہ گزر گیا, لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت بہلول کو خبر ملی کہ بادشاہ بیمار ہوا, اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ آخری گھڑی ہے, اور بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے حکیم, بڑے بڑے طبیب
وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لائن لگی ہے ڈاکٹر کی, اور بادشاہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ اگر کوئی میرے کو بچا لے تو اتنی حکومت کا حصہ میں اس کو دے دوں گا. تو ہے ڈاکٹروں کی لائن لگی, حکیموں کی لائن لگی, طبیبوں کی لائن لگی. اس زمانے میں جو جڑی بوٹی والے ہوں گے اور سب کی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت بہلول کو پتا چلا کہ آخری گھڑی ہے, تو ہم بھی چلے. حضرت بہلول نے جھولا اٹھایا اور حضرت بہلول بھی لائن لگی تھی اور بادشاہ آخری سانس لے رہا تھا. اچھا ایک بات بتا دو, یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھوں, اگر کسی کی آخری سانس چلتی ہو کوئی بچا سکتا؟ ارے زور سے بولو نا, کوئی بچا سکتا؟ ارے بچا سکتا؟ اگر بچا سکتا ہوتا تو ہم میں کا کوئی مرا ہی نہیں ہوتا. ارے کوئی بچا سکتا؟ قرآن نے اوپن چیلنج کیا, قرآن نے اوپن چیلنج, پارہ نمبر 29 میں اللہ نے کہا دیکھ میں کسی بندے کی روح نکالوں, اللہ کہتا بلا, ڈاکٹر کو بلا, طبیب کو بلا, تعویذ والے کو بلا, ارے کسی حکیم کو بلا. اللہ کہتا میری قسم آج سب کی طاقت ایک پلے میں ہوگی, آج میری قدرت ایک پلے میں ہوگی. وہ بچانا چاہتے ہیں, میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا میری قسم سب فیل ہو جائیں گے اور میں پاس ہو جاؤں گا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ابر بولو ہاں کہ نہیں, صحیح کہ نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر بولو نا, ساتھ میں بولو نا, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیری سانس تیرے گلے کو آ جائے اور تیرے سارے کے سارے ڈورے ٹوٹنے لگے, تیرے گھگرو بند ہونے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلا لے, کسی ڈاکٹر کو بلا لے, حکیم کو بلا لے. آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی, میری قدرت کے نظارے آگے ہوں گے. وہ بادشاہ جو تھا نا اس کی بھی آخری گھڑی آئی ہے, لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی, طبیبوں کی, وہ جڑی بوٹی والوں کی, حکیموں کی. کون وہاں پہ پہنچے؟ زور سے بولو, کون پہنچے؟ تو حضرت بہلول کو روکا کہ یہاں لائن ہے. بادشاہ کو کہو 2 منٹ بات کرنا ہے. اندر بادشاہ کو خبر بھیجی, وہ تو آخری سانس لے رہا تھا. کہا کوئی فقیر آپ سے 2 منٹ بات کرنے آیا. تو بادشاہ کو لگا ہوگا کوئی جانوان بچانے آیا ہوگا, کہا آنے دو اس کو آنے دو. حضرت بہلول گئے, جا کے بیٹھ گئے. کس کے سامنے بیٹھ گئے؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے. کہا پہچانا؟ وہ بادشاہ تھوڑی پہچانے گا, وہ تھوڑی پہچانا, زمانہ ہو گیا. کہا نہیں, آخری سانس لیتا, اپنے کو پہچاننے کی طاقت نہیں, تیرے کو کیا پہچانوں گا. تو کہا حضرت بہلول نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے نہیں پہچانا, میں آپ کو پہچان گیا. تو بادشاہ نے کہا لیکن تو آیا کیوں ہے؟ کہا ایک سوال, پھر چلا میں. کہا کیا سوال؟ کہا ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول کہتے ہیں ہم نے سنا تیرے کو شکار کا بہت شوق تھا, بڑے بڑے جنگل میں شکار کرنے جاتا تھا. تو بادشاہ نے دھیرے دھیرے گردن ہلائی, یہاں بہت شوق تھا, وہ زمانہ تھا, اب تو آخری گھڑی آئی ہے, وہ شکار کا بہت شوق تھا. حضرت بہلول نے کہا تو جب جنگل میں شکار کرنے جاتا تو جنگل میں کتنے دن رہتا تھا؟ تو اسے اشارے سے کہا کتنے دن؟ 10 دن. بہلول نے کہا اچھا 10 دن رہتا تھا, لیکن تیاری کتنے دن پہلے کرتا تھا؟ تو بادشاہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے دھیرے بولا کہ میں جنگل میں 10 دن رہنے والا ہوتا, لیکن میری تیاری 3 مہینہ پہلے شروع ہو جاتی, اس لیے 3 مہینے پہلے کھانا کیا ہوگا, انتظام کیا ہوگا, جنگل میں رہنا کہاں ہوگا, رکنا کہاں ہوگا, غلام کتنے آئیں گے, باندی کتنی آئے گی, لونڈیا کتنی آئے گی, نوکرانی کتنی آئے گی, کون کیا کام کرے گا. کہا 3 مہینے پہلے پروگرام بنتا تھا اور اس کے بعد میرا 10 دن کا جنگل میں سفر ہوتا تھا. بس حضرت بہلول نے کہا جنگل میں کتنے دن رہنا؟ 10 دن. اور تیاری کتنے پہلے؟ 3 مہینہ. حضرت بہلول نے کہا ابھی جو تو جگہ پہ جا رہا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے, تیری آخری گھڑی ہے, اب آخرت شروع ہو جائے گی, اور آخرت میں بولو نا, آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ نماز کتنی ہے, روزے کتنے ہیں, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, مخلوق کی خدمت کتنا ہے, سنت, نفل کتنا ہے. کہا کہ تو جنگل میں 10 دن رہتا تھا, اونلی 10 days. بولو نا اونلی 10 days. اس کے لیے تیاری ہوتی تھی 3 months, 3 months,
کہ تیاری 3 مہینے کی تیاری، جبکہ 10 دن رہنا تھا. یہاں تو آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تیاری کیا کیا؟ آخرت کی تیاری نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں کی خدمت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. وہ تو نے کتنی تیاری کی؟ تو بادشاہ لیتے لیتے زور سے کہتا، ارے قسم اللہ کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی. میں نے چھوٹے سے سفر 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری کی. اتنے بڑے آخرت کے سفر کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی تیاری نہیں کی. تو حضرت بہلول نے کہا بس یہی جواب سننا تھا. تو جھولے میں سے کیا نکالا؟ میرے کو تو نے دیا تھا، کہا تھا تو پاگل ہے، تیرے سے بڑا پاگل ملے تو دے دینا. تو امانت آپ کی سیوا میں لے کے آیا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ یہ امانت جو تم نے ہی مجھے دی تھی، کہا تھا تو پاگل ہے، مجنون ہے، بیوقوف ہے. اس وقت میں نے سب سنا تھا. اور تو نے یہ کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا. تو میرے کو تیرے سے بڑا پاگل کہاں ملے گا کہ 10 دن کی تیاری کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری، 10 دن کے سفر کے لیے 3 مہینہ پہلے تیاری، اور آخرت کا اتنا لمبا سفر، اس کے لیے کوئی تیاری؟ میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا، لے یہ لکڑی لے لے. وہ بادشاہ کا آخری گھڑی تھی، لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا، کہا صحیح ہے، میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں، میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں، میرے سے کوئی بڑا پاگل نہیں. اور آنکھیں بند ہو گئی. میرے پیاروں، اچھا ہے یہ کون سا گاؤں ہے؟ نادر خان میں حضرت بہلول نہیں ہے. اچھا ہے، نہیں تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے. ابھی غلط بولا میں؟ ہم وہ بادشاہ پہ ہنستے. پھر 10 دن کا سفر تھا، 3 مہینے پہلے تیاری، آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں. تو ہم نے کون سی تیاری کی؟ ہم کو مرنا ہے نا. ارے بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ایک غلام مرحوم کی خبر آ گئی 8 تاریخ کو، اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو، جب کسی کے موت کی خبر آئے نا، ہاں موت کی خبر آئے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ موبائل پہ میسج شروع کرتے، تھڑا تھڑ تھڑ. اور پھر بولے گا بھی یہ پورے چکلی میں تو میرا میسج پہنچا ہے. اور کوئی کہے گا میں نے تو ولسڈ میسج پہنچا دیا، کوئی کہے گا میں نے تو مکہ مدینہ میسج پہنچا دیا. میرے دوستو، اتنا دور دور پہنچا دیا، ادھر کب پہنچائے گا؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ. سب ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ حضرت مدینہ پاک میں، مدینہ پاک میں. اللہ سب کو مدینہ جانا نصیب فرمائے. کون؟ حضرت ابو دردہ. ایسے جا رہے، رستے میں چل رہے، بوڑھے ہیں، چل رہے. اتنے میں سامنے کی گلی سے کوئی جنازہ آ رہا ہے. آپ نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم چلتے اور سامنے سے کیا ہوتا؟ جنازہ آیا. تو جنازہ جا رہا تھا. حضرت ابو دردہ نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور گردن جھکا کے چلنے لگے. ایک جوان آیا دوڑتے دوڑتے، اے ابو دردہ، اے ابو دردہ، او چچا، او چچا. حضرت ابو دردہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو دردہ نے غصے میں کہا تیرا ہے. کس کا ہے؟ تیرا. وہ جوان کو غصہ آیا کہ میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا موٹا، میرا جنازہ. تو حضرت ابو دردہ نے کہا خراب لگا؟ چل فکر مت کر، میرا جنازہ ہے، تیرا نہیں. تو جوان کہنے لگا چچا ابو دردہ ہو کیا گیا تم کو؟ تیرا نے میرا کر رہے ہو، کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے کہا اس کی فکر مت کر، کس کا جنازہ ہے اس کی فکر کر، آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری ہے. میرے دوستو، سچ بولو نا، ہم کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ زور سے زور سے زور سے اور زور سے، جانا کہ نہیں جانا؟ جانا ہے. اللہ نے کہا سب کو جانا ہے. بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ اللہ کہتا کہیں بھی چھپ جا، ملک الموت تو ڈھونڈ کے نکالے گا. بھائی نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ سب کو جانا ہے. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہیں بھی دنیا کے کونے میں چھپ جا، ارے پہاڑوں کی چوٹی پر چلا جا، موت آنی تو آ کے. حضرت علی نے ایک دن جمعہ میں خطبہ دیا. جمعہ میں جیسے امام سب خطبہ دیتے ہیں نا، اب ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہی جو کتاب کا خطبہ وہ خطبہ دیتے ہیں. وہ لوگ تو عربی جاننے والے تھے. حضرت علی نے جو خطبہ دیا، میں سنا وہ خطبہ سناؤں آپ کو؟ ارے بولو سناؤں. ایسا درد والا خطبہ کہ پورا مجمع چیخ مار مار کے رویا. حضرت علی کا پورا خطبہ نہیں سنا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک حصہ. حضرت علی خطبہ دے رہے، الموت 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 لیس منہ فوت.
ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت علی فرماتے ہیں کوفہ والو، کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے، او کوفہ والو موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، کسی کو نہیں چھوڑے گی، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی پکڑے گی، بھاگو گے پیچھے سے دبوچ لے گی. اور سنو قبر تیار ہو چکی ہے، کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور یاد رکھنا یا تو قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا. یہ کون تقریر کر رہے ہیں؟ حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے تقریر کر رہے ہیں. تو خیر میں تو پھر آپ نادر خان گاؤں والوں اپنے کو مرنے کا کیوں تو ووٹ کیجیے تھے، بولتے مولانا یوسف کوئی ملک الموت کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں تمہاری فرشتے کے ساتھ؟ مرنے کا کہ نہیں مرنے کا بولو نا. ارے مرحوم حاجی غلام گئے، اس سے پہلے بھی تو لوگ گئے اور اس کے بعد بھی لوگ. ارے مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ تو میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں، لکڑی ہاتھ میں چاہیے؟ یہ مرنے کا تو ہے، تیاری کیا ہے؟ تیاری اللہ کی قسم اگر ابھی فرشتہ یوں پکڑ لے نا، روح نکل جاوے نا، نماز کا حساب بھی پورا نہیں ہوا ہے. 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، آج کسی کی 25، کوئی 35، کوئی 45، کوئی 55. بتاؤ سب نمازیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے سب نمازیں؟ پڑھا نہیں ہے اور پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات میں نے آپ کو سامنے. وہ عید کی نماز کیا پڑھا مولانا، اس کے بعد سے فجر کی نماز کے جنازے اٹھا دیا. فجر کی نماز کے جنازے اٹھایا مگر یہ نہ سوچا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب. ساتھ میں بولو اللہ کے ولی بہت زبردست، اللہ کے ولی بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت حبیب. حبیب پورا نام ہے حضرت حبیب اعجمی. آپ صرف اتنا نام یاد رکھو، اللہ کے زبردست ولی کون؟ حضرت حبیب. حضرت حبیب کا جب آخری وقت آیا نا تو یہ رو رہے. ان کی بیٹی آ گئی، میں جوان بیٹی کیا پوچھتی ہے؟ ابا لیما تبکی، ابا روتے کیوں؟ ابا رو کیوں رہے؟ آخری گھڑی آئے. وہ بیٹی بھی اللہ کی ولیہ، ارے ولی کی بیٹی اللہ کی ولیہ. وہ کہنے لگے ابا روتے کیوں؟ موت آئی ہے نا، وہ تو سب کو آنے والی ہے. ابا روتے کیوں؟ اتخاف من الموت، کیا آپ کو موت سے ڈر لگا؟ حضرت حبیب نے کہا بیٹی ادھر آئے، بیٹھ. بٹھایا. آخری گھڑی چل رہی تھی. کہا تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا. ساتھ میں بولے تیرا باپ. تو پھر کس سے ڈرتے ابا؟ بیٹی نے کہا پھر رونا کیوں؟ رو کیوں رہے؟ داڑھی بھی بھر گئی آنسوؤں سے، رونا کس بات کا؟ اوہو جو جملے کہے ہیں کاش میرے کو اور آپ کو یہ یاد ہوتے، پکچر کے ڈائلاگ یاد نہ ہوتے، فیس بک یاد نہ ہوتا، یہ واٹس ایپ ہمیں یاد نہ ہوتا، یہ جملے یاد ہوتے جو حضرت حبیب اعجمی نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے کہے. کرو گے؟ یاد کرو گے انشاءاللہ. بیٹی کو کیا کہا؟ بیٹی نے کہا ابا موت سے ڈر لگتا. کہا موت سے نہیں ڈر لگتا. تو کہا ابا روتے کیوں؟ حضرت حبیب نے کیا فرمایا؟ بیٹی تو سنو. حضرت حبیب نے کیا فرمایا؟ بیٹی بیٹھ جا. اور پھر کیا فرمایا؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب. حضرت حبیب اعجمی نے فرمایا میری بیٹی موت سے تیرا باپ نہیں ڈرتا. بولو موت سے تیرا باپ اس سے ڈرتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے نا؟ لمبا ہے کہ نہیں؟ آخرت کا سفر. اور کہا کھانے پینے کی چیز سفر میں کچھ بھی نہیں، یعنی عمل کچھ بھی نہیں ہے. سفر لمبا ہے، کھانے پینے یعنی عمل کچھ بھی نہیں ہے. قبر بہت گہری ہے، پل صراط بہت باریک ہے، اور قیامت بہت قریب ہے. تو خدا کو جواب کیا دوں گا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت کس سے کہہ رہے؟ جبکہ بیٹی کہتی ہے میرا باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھا. بیٹی کہتی ہے میرا باپ موت سے نہیں ڈرا، سفر سے ڈرا. اور یہ کہا کہ میرے پاس عمل بہت کم ہے، قبر بہت گہری ہے، پل صراط بہت باریک ہے، قیامت بہت قریب ہے، اللہ کا حساب بہت قریب ہے. وہ بیٹی چیخ مار کے کہتی ہے میرا باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھا. اسی کمرے میں 18,000 اکیلے قرآن ختم کیا ہے.
18,000 قرآن ختم کرنے والا کہتا سفر بہت لمبا ہے، عمل اپنے پاس کچھ نہیں ہے. 18,000 قرآن ختم کرنے والا تو میں نے اور آپ نے کتنے ختم کرنا ہے؟ ہاں، اپن تو رمضان میں بھی ایک قرآن نہیں ختم کیے، رمضان میں نہیں. ہاں، یہ مسجد میں تراویح ہوئی؟ یہاں تو ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ بات کون؟ خیر اب جو بھی ہوئے، میرے کو تو سوال ہے کہ بولتے کا کون نہیں. مسجد میں تراویح ہوئی؟ بھر گئی تھی نا مسجد پہ، پہلی رات بھر گئی. رمضان رمضان تراویح تراویح، پہلی رات مسجد پہ، دوسری رات تھوڑے کم، تیسری رات اور تھوڑے کم، چوتھی رات اور تھوڑے کم. اب کب آئے گا؟ 27ویں رات بڑی رات کو. ایسا لگتا ہے کہ قرآن ختم کرانے اسی کو بلائیں گے اپنے. بے شرم کہیں کا میرے دوستو. ہاں، شرم نہیں آئی آنکھوں میں؟ شرم نہیں آئی؟ ارے میرے دوستو، وہ فیس بک پہ جاتا ہے نا، وہ واٹس ایپ پہ جاتا ہے، 2 گھنٹے تک تیری آنکھ اس میں گھس جاتی ہے، تیرا دماغ فیس بک میں 3 گھنٹے تک جاتا ہے، اور امام صاحب 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھاتا ہے کہ تیرا پاؤں دکھتا ہے. کیوں میرے دوستو؟ قرآن سے الرجی ہو گئی، قرآن سے نفرت ہو گئی. ابھی باہر جا کے بولتا بھی ہے نا، اور تراویح میں 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے کا اپنے پاؤں دکھتے، تو کم بخت فیس بک میں 2 گھنٹے میں تیری آنکھ نہیں جاتی؟ باہر اوٹے پہ بیٹھا رہتا ہے اور ہزاروں کی غیبت کرتا ہے ظہر سے لے کے عصر تک، وہاں تیری کمر نہیں دکھتی؟ کرکٹ کے میدان میں جاتا ہے، 8 گھنٹے تک دوڑتا ہے، وہاں تیرا پاؤں نہیں دکھتا؟ جو دکھ آیا تو رسول کی محبت میں دکھ آیا. اور ایسے 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 ہمارا جوان یہاں پہ زندگی گزارتا جیسے اس کو تو مرنے کا نہیں ہے، مرنے کا ہی نہیں ہے. فجر پڑے گا نہیں، اور یہ 8-9 بجیں گے نا، 8-9-10 بجیں گے، یہ نہایا دھویا، ٹی شرٹ پہنا، جینس پہنا، گوگلس لگایا، گلے میں چین لگایا، ہاتھ میں کڑا باندھا، چہرے سے داڑھی اڑایا، اور اپنی بائک پر بیٹھا، بائک لے کے گاؤں میں گھوم رہا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، اس کو چھیڑا اس کو گالی دیا. ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بوڑھے باپ کو کھانا کون کھلائے گا؟ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہ زندگی ہماری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی آوارگی میں میری زندگی تمام ہوتی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. صبح کا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدینے کے بازار میں، بھائی صبح مدینے کے، اب سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی. بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدینے کے بازار میں، سامنے دیکھا گیا کہ صحابی آ رہے. اوہو میرے دوستوں، بڑے پیارے صحابی. کون؟ حضرت ابو بکر. دیکھو میں جلدی بتا رہا ہوں، میرا ساتھ دو. حضرت ابو بکر صدیق، اس کا واقعہ لمبا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے. بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی. اب دوست تھے، بھائی دوست تھے، یار تھے، اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح فی السوق، بازار میں؟ ارے صبح بازار میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح بازار چلا جاؤ، جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ چل ایک کام کرے، مچھلی خرید لے. کیا خریدے؟ میرے دوستو ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات، لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ ارے کیسے خریدے، میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح، مچھلی خریدتے، آدھا پیسہ تو دے دے، آدھا پیسہ میں دے دوں، آدھی مچھلی تو گھر لے جا، آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ. ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا. اچھا گئے، ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی. حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے. حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے، بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے 2 حصے کر دیے. آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا، اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا. اور میرے دوستو یاد رکھنا، حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے، حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، 22 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 2 اور آدھا کلومیٹر، مطلب بہت دور رہتے تھے.
2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا. حضرت ابو بکر کہیں رہتے, حضرت عمر کہیں رہتے. خیر میرے دوستو چلے, حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے, حضرت عمر اپنے گھر میں گئے. اب آپ ہی بتاؤ, حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی. اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا, بھائی بیوی کو دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا. اور ایک بات بتا دوں, ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے, ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا. ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا بھائی؟ صبح میں جو کھایا, دوپہر میں کچھ نہیں, اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا. کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا. درمیان میں کھاتے. وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا, 10 بجے پھر چائے چاہیے, شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے, پھر دوپہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا. ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے. بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو, گھر کی عورتوں کو دے دیا. اور چلے, اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا. حضرت عمر, اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا, بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ وہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو. ارے بیوی کو دے دیں گے نا. حضرت عمر نے بھی دے دیا, حضرت ابو بکر نے بھی. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے, حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے. لیکن ڈیوائیڈ, کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت ہم امت کے لوگوں کے پاس جا کے نبی کے دربار میں بلائیں گے, اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ملائیں گے. کہو اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو. بھائی یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے نا, بلکہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دے. یہ دعوت کا کام کر لے, اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. تو خیر میرے دوستو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت ابو بکر بھی اپنے کام میں لگ گئے, حضرت عمر بھی اپنے کام میں کرتے کراتے عشاء کا وقت. کون سا وقت؟ عشاء کی نماز ہو گئی. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے, حضرت ابو بکر بھی مسجد سے باہر آ رہے. پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے کہا, عمر جا گھر پر جلدی جا, آج تو مچھلی پکی ہوگی, آج تو مچھلی. تو عمر نے بھی آہستہ آہستہ کہا, اکیلے تھوڑی کھاؤں گا, تو بھی تو گھر میں آج مچھلی کھائے گا. بھائی تیرے گھر میں بھی تو آدھی مچھلی, میرے گھر میں آدھی مچھلی, تم بھی مچھلی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف. میرے دوستو توجہ کے ساتھ سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, گھر کے اندر داخل ہوئے. اور بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ اور عمر جیسا میرے دوستو مرد مجاہد, مضبوط پہاڑ. ارے عمر تو مضبوط پہاڑ تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا ایمان کا مضبوط. اور جوانی, بھائی جوانی اور ایمان اور روحانیت اور مضبوط آئی, او حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے؟ ارے حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو بتاؤ جو جتنا مضبوط ہوگا اس کو بھوک بھی تو زیادہ لگتی ہوگی نا. ارے لگتی ہوگی کہ نہیں لگتی ہوگی؟ اب ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ بھی تو مضبوط بننے کی بڑی فکر کرتے ہیں. ہمارے جوانوں کو دیکھو جم میں جاتے ہیں. ارے جم میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ ایک طرف مضبوط بنتا ہے جم میں جا کے, اور اپنے گھر میں آتا, ڈریسنگ روم میں آتا تو چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگاتا ہے نا, یہ بھی کریم لگاتا ہے کہ میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں. اب میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے, فوراً گھر میں آنے کے ساتھ ہی اپنی بیوی کو کہا دسترخوان بچھاؤ, بہت بھوک لگی, اس لیے کہ وہ مچھلی یاد آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فوراً بیوی نے دسترخوان بچھایا. لیکن دسترخوان جب بچھا تو حضرت عمر نے پورے دسترخوان پر دیکھا, مچھلی نہیں. ارے کہو مچھلی نہیں, وہی سوکھی دال روٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بیوی کو کہا ماں بالو سمک. فوراً پوچھا ماں بالو سمک, واٹ ہیپنڈ اباؤٹ فش؟ ارے مچھلی کا کیا ہو گیا؟ ارے صبح مچھلی لے کر آیا تھا, وہ مچھلی دسترخوان پر نظر نہیں آتی. اب وہ بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیچاری اللہ کی ولیہ, وہ بھی صحابیہ, کہنے لگی عمر فاروق کو کہا, ارے میرے شوہر, میرے سرتاج, ابھی مچھلی کے بارے میں کچھ مت پوچھو, جو ہے وہ کھا لو, پہلے پیٹ بھر لو, اس کے بعد میں تم کو مچھلی کی داستان بتاؤں گی. او عمر کا پارا, عمر کے غصے کو کوئی برداشت کر سکے؟ ارے حضرت عمر کا پارا, ٹیمپر ایک دم گرم, کھڑے ہو گئے, دسترخوان پر کھڑے ہو گئے اور کہا قسم اللہ کی, ایک لقمہ کھاؤں گا نہیں, ایک قطرہ پانی کا پیوں گا نہیں, پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ, پہلے مچھلی کی داستان بتاؤ, ورنہ کھاؤں گا بھی نہیں, پیوں گا بھی نہیں. پھر قسم کھائی, اللہ کی قسم, جب تک مچھلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. وہ بیوی نے بہت سمجھایا, لیکن یہ تو قسم کھا لی. اب بیوی حضرت عاتقہ کیا کرے تو کیا کرے؟ عمر کا جلال, عمر کا رعب, دبدبا. وہ حضرت عاتقہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ تم مچھلی صبح میں لائے. کب لائے؟ میں نے صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کر اب تک میں نے مچھلی کو پکایا,
تپایا، گرم تیل میں رکھا، توے پر رکھا، تنور پر رکھا، لیکن مچھلی نہ پکتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ تلی جاتی ہے، نہ سیکے جاتی ہے، بلکہ جب جب میں اس کو آگ پر رکھتی ہوں ایک نور نکلتا ہے جو نکلتا ہے زمین سے اور پہنچتا ہے آسمان پر۔ حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مچھلی نہیں پکی، اور وہ بھی کتنی، پوری کیا دی، ارے کتنی؟ حضرت عمر تو بڑے غصے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ پر، ارے یہ کیا بات ہو گئی، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور ابھی تک تیرے سے ایک آدھی مچھلی نہیں پکی۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھی بھی سبق لا، مچھلی مجھ کو دے، ہاتھی بھی سبق، مچھلی مجھ کو دے، میں اس کو پکاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا، بس آگ لگائی، بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا، گرم گرم توے کو رکھا، توے کو بالکل گرم کر دیا، اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا، اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹایا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے، پلٹاتے گئے، پلٹاتے گئے، لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا، لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا، مچھلی کے اوپر ایک، حضرت عمر بھی دیکھتے تھے نور اٹھتا ہے آسمان کی طرف جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، بھائی تھک گئے اس لیے کہ نیچے دھواں دیکھو تو نکل رہا، بھائی دھواں نکل رہا، اور توا دیکھو تو بالکل گرم، بھائی توا بھی گرم، نیچے دھواں بھی نکل رہا، اور سب کچھ گرم ہے، لیکن مچھلی نہ گرم ہوتی، نہ تپی، نہ گرم ہوئی، اور اس کے اوپر کالا نشان بھی نہیں آیا۔ بھائی حضرت عمر بھی آخر میں تھک گئے، کیا کیا سننا، کیا کیا، مچھلی کو لیا، بیوی کو کہا وہ ٹھیلی لاؤ جو صبح لایا تھا، وہ صبح بازار کی ٹھیلی، مچھلی کو اس میں رکھا، اور بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں، بیوی کو کہا میں، اب بتاؤ میرے دوست آدھی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، یہ عشاء کے بعد آئے، بھائی اس زمانے میں عشاء بھی تو دیر میں ہوتی تھی نا، ہاں عشاء کے بعد آئے، اور عشاء کے بعد آنے کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا، آدھی رات ہو گئی ہوگی، ٹھیلی لے کر چلے، اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں، تو بیوی حضرت عاتقہ کہنے لگی کہاں جا رہے اے انتظب، ارے کہاں جا رہے آپ آدھی رات کو، کہاں جا رہے؟ تو کہا تجھے کیا معلوم، میں جا رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں ابو بکر کے گھر پہ جا رہا ہوں۔ کس کے گھر پہ جا رہا ہوں؟ وہ بیوی نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جائیں گے، وہ بھی مچھلی کو لے کے، آدھی مچھلی، وہ بھی ابو بکر کے پاس لے کے جائیں گے؟ تو میرے دوستوں ان کے اندر یہ سب تکلفات نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے جاؤں گا ابو بکر کے گھر پہ جاؤں گا، اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا، بھائی نہیں جاگتے ہوں گے تو چلے بھوکے پیاسے، ارے کہو کیسے، ٹھیلی ہاتھ میں لی اور چلے، ساتھ میں کون؟ حضرت عمر، ارے زور سے کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کو لیا، ٹھیلی میں رکھا اور چل پڑے، آدھی رات کو چل پڑے، بالکل سناٹا چھایا ہوا، اندھیرا چھایا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم اللہ کی اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، میں ہاتھ بھی نظر، اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اندھیرے میں چل رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا، بھئی دور سے اندھیرے میں کوئی آتا ہو تو دکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے، لیکن عمر تو عمر تھے، قدم کی آہٹ سے سمجھ گئے جو آ رہا ہے وہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے۔ کون آ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدم کے چلنے سے سمجھ گئے، فوراً حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے لگتا تم ہی آ رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے، جب عمر سمجھ گئے تو ابو بکر کیوں نہ سمجھے، انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام یا عمر، سلام جواب ہو گیا، دونوں قریب آئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ایسا لگتا مچھلی لے کے آیا۔ عمر نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو ابو بکر نے کہا میں بھی تو لے کے آیا۔ تو حضرت عمر نے جان بوجھ کر کہا مچھلی لے کر آئے، کیوں؟ تو ابو بکر نے کہا میری بیوی نے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات تپایا، گرم کیا، لیکن یہ مچھلی گرم ہوئی نہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو تیرے پاس ہی آ جاؤں، اس لیے کہ آدھی ٹکڑی تیرے پاس ہے، تیری گرم ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ بھی تو معلوم کروں۔ اور لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ وہی دال سوکھی روٹی کھا کے آیا ہوں، دال سوکھی روٹی کھا کے۔ حضرت عمر کہتے میں تو کچھ بولا ہی نہیں کہ میں تو قسم کھا کے آیا ہوں، میں تو بیوی سے لڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے میں کچھ نہیں بولا، میں نے بھی کہا کہ روٹی کا اب سننا، روٹی کا ارے یہ مچھلی کا معاملہ، اور وہ بھی کہہ رہے مچھلی کا، دونوں کھڑے کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مچھلی کیوں پکی نہیں، کیوں تپی نہیں، اس لیے آج تک ہم نے کتنی مچھلیاں کھائی، آج یہ مچھلی کو کیا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کیا بول پڑے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، آقا محمد الرسول اللہ، بھائی نبی کا تو دربار ہے نا، بڑے کا تو دربار ہے نا، چلو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے۔ جیسے کہا نا نبی کے پاس جائے، حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے کہا نہیں نہیں نہیں، نبی کے پاس نہیں، آدھی رات کو نبی کے پاس جائیں گے،
ارے آدھی رات کو نبی کے تہجد کا وقت، اور نبی کی تہجد، ہو اللہ اکبر. میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ. ہم بھی تہجد پڑھتے ہوں گے، لیکن نبی کی تہجد اور ہماری تہجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تہجد پڑھتے ہیں زمین پر پڑھتے، نبی فرماتے میں تہجد پڑھتا ہوں تو میری روح اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے. ابھی پہنچا، کہاں تک معاملہ پہنچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اذ رأى نورا، دونوں نے اجالا دیکھا. سمجھ میں نہیں آیا کون سا اجالا. ابو بکر اور عمر آگے بڑھتے گئے. تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے. ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا، لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینے کے درختوں کا پتا بھی نظر آ گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے نبی کے پاس سے پہنچے. اب دونوں حیران، دروازے پر کون کھڑے؟ آدھی رات کو آقا صاحب بھائی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت ابو بکر عمر دونوں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ یا آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ارے پوچھتے ہو کیوں کھڑا ہو؟ تم دونوں کے انتظار میں کھڑا ہو، تم دونوں کے انتظار میں. اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ، تم چلتے ہو زمین پر اور آواز آتی ہے آسمان پر. چلو آ گئے ابو بکر عمر، بیٹھ گئے گھر کے اندر. اب سننا بہت عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بازوں میں حضرت ابو بکر، ان کے بازوں میں حضرت، اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. آج آرام بھی کر رہے ہیں مدینے میں اسی طرح آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر عمر، اللہ کے رسول ابو بکر عمر بیٹھ گئے. اچھا ہوا کیا؟ عجیب بات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد آ گئی. ابو بکر کو پوچھنے لگے، ابو بکر جواب دینے لگے. پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے، ہمارے نبی جواب دینے لگے. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے. کون بیٹھے تھے تیسرے؟ عمر. وہ عمر بیٹھے تھے، وہ بیچارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے. کیوں پریشان ہو رہے؟ کہ کھایا پیا، اب بھوک لگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو کیا کرے؟ کبھی نبی کا چہرہ دیکھے، کبھی ابو بکر کا، کبھی نبی کا، کبھی ابو بکر کا. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر مڑے، کیا ہوا عمر؟ کہا سب باتیں چھوڑ، پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر. یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر، باقی سب باتیں رہ. بس اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو نا. ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو، ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟ حضرت عمر کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. یہ میرے اندر یہ معاملہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر اب قسم کھائی ہے اور پوری ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کفارہ دینا پڑے گا. دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب سے پہلے میں مچھلی کا معاملہ حل کرتا، لیکن تو گھر میں قسم کھا کر کیوں آیا؟ پورا کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کفارہ دینا پڑے گا. حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا، میں قسم کھا کر آیا، یہ میری غلطی ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن لے، عمر سن لے، تمہاری بیویوں نے صبح سے شام تک مچھلی کو پکایا، شام سے رات تک مچھلی کو پکایا. عمر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، ابو بکر تو نے بھی مچھلی کو پکایا، لیکن مچھلی پکی. زور سے کہو مچھلی پکی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ابو بکر و عمر اگر جبرائیل بھی آ جائے اور اس مچھلی کو پکائے تو خدا اس کو پکنے نہیں دے گا. اور فرمایا جبرائیل کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر میں بھی اس مچھلی کو پکاؤں اللہ اس کو پکنے نہیں دے گا، اس کو تپنے نہیں دے گا، اس کو گرم ہونے نہیں دے گا. حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون سی مچھلی ہے جو آگ میں جلتی بھی نہیں اور تپتی بھی نہیں، گرم ہوتی بھی نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اب وجہ بتائی. کہو سبحان اللہ. ایسے نہیں، زور سے، اس کی وجہ بہت بڑی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو اللہ اکبر. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر ہذا هو السمک، ہذا هو. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا هو السمک،
یہ وہ مچھلی جو گرم نہ ہوئی، نہ تپی، نہ تلی گئی، نہ سیکی گئی، نہ اس کے اوپر کالا دھبا، نہ اس کے اوپر کالا نشان. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا ھو السمک، یہ وہ مچھلی ہے الذی یصلی علی فی البحر، یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں تیرتی تھی اور تیرتے تیرتے مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. جو سمندر میں تیرتی تھی اور مجھ پر درود پڑھا کرتی تھی. کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. میرے دوستو، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو سمندر میں تیرے اور مجھ پر درود پڑے، اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. اگر ایک مچھلی درود پڑے دنیا کی آگ حرام ہو جائے ایمان سے. اگر ایک مچھلی درود پڑے، تیرتے تیرتے درود پڑھے، اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جائے. میرے دوستو، میں اور آپ کام کرتے کرتے درود پڑھے، قسم اللہ کی جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے. صبح کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں، کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدینے کے بازار میں، بھائی صبح مدینے کے، اب سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں ملاقات ہو گئی. بھائی بازار میں دوستوں سے ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدینے کے بازار میں سامنے دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے. اوہو میرے دوستوں، بڑے پیارے صحابی. کون؟ حضرت ابو بکر. دیکھو میں جلدی بتا رہا ہوں، میرا ساتھ دو. حضرت ابو بکر صدیق، اس کا واقعہ لمبا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے. بھائی دونوں کی بازار میں ملاقات ہو گئی. اب دوست تھے، یار تھے، اور ان دوستی سے بڑھ کر تو کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، ان کی یارانہ سے بڑھ کر کوئی یارانہ نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ عمر صبح فی السوق، بازار میں؟ ارے صبح بازار میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج صبح بازار چلا جاؤں، جو کچھ اچھا مل جائے تو لے لوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ چل ایک کام کرے، مچھلی خرید لے. کیا خریدے؟ میرے دوستو، ہمارے یہاں مچھلی خریدنا کوئی نوائی کی بات، لیکن صحابہ کرام کیا مچھلی یہ کبھی کبھار نصیب ہوتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل مچھلی خرید لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ ارے کیسے خریدے، میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ میں مچھلی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار محبت سے کہا چل تو صحیح، مچھلی خریدتے، آدھا پیسہ تو دے دے، آدھا پیسہ میں دے دوں، آدھی مچھلی تو گھر لے جا، آدھی مچھلی میں گھر لے جاؤ. ارے نہ کھانے سے تو آدھا کھانا. اچھا گئے، ماشاءاللہ ایک مچھلی مل گئی. حضرت ابو بکر نے آدھے پیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے پیسے. حضرت ابو بکر تو انصاف کرنے والے، بھائی ان سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے 2 حصے کر دیے. آدھا حصہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹھیلی میں رکھا اور آدھا حصہ کس کی ٹھیلی میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹھیلی میں رکھا. اور میرے دوستو یاد رکھنا، حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے، حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. اور آج بھی ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، ایک کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، 22 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 22 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر اور حضرت عمر کا گھر آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 2.5 کلومیٹر، مطلب بہت دور رہتے تھے. 2.5 کلومیٹر تو اچھا خاصا ہو گیا. حضرت ابو بکر کہیں رہتے، حضرت عمر کہیں رہتے. خیر میرے دوستو چلے، حضرت ابو بکر اپنے گھر میں گئے، حضرت عمر اپنے گھر میں گئے. اب آپ ہی بتاؤ، حضرت عمر جب اپنے گھر میں گئے تو مچھلی کس کو دی ہوگی؟ ارے گھر میں کس کو دی ہوگی؟ بیوی کو دی ہوگی. اور اس وقت حضرت عمر کی بیوی کا نام بھی کتابوں میں لکھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کی بیوی کا نام کیا؟ حضرت عاتقہ. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا. بھائی بیوی کو دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو دے دیا. اور ایک بات بتا دوں، ہم لوگوں کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب ہے، ان کے یہاں کھانے کا سسٹم بڑا عجیب تھا. ان کے کھانے کا سسٹم کیا تھا؟ بھائی صبح میں جو کھایا، دوپہر میں کچھ نہیں، اب سیدھے عشاء کے بعد کھانا یا مغرب کے بعد کھانا. کبھی مغرب کے بعد کھانا تو کبھی عشاء کے بعد کھانا. درمیان میں کھاتے. وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح میں چائے پیا، 10 بجے پھر چائے چاہیے، شام کو 4 بجے پھر چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے، پھر دوپہر میں کھانا اور مغرب کے بعد کھانا اور عشاء کے بعد کھانا. ہمارا تو ایسا لگتا کہ یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان ہے. بھائی ہمارا تو کھانا بڑا عجیب کھانا ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی دے دی حضرت عاتقہ اپنی بیوی کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مچھلی اپنے گھر والے کو، گھر کی عورتوں کو دے دیا. اور چلے اب ان کا کام کیا تھا وہ سننا. حضرت عمر، اور بھائی ہم بھی تو یہی کریں گے نا، بازار سے آئیں گے تو کس کو ٹھیلی دے دیں گے؟ وہ جوہا پورا والوں کس کو ٹھیلی دیں گے؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ لوگ پکاتے ہو. ارے بیوی کو دے دیں گے نا. حضرت عمر نے بھی دے دیا، حضرت ابو بکر نے بھی. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اب کام پڑ جاتے تھے. حضرت عمر بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت ابو بکر بھی کپڑے کی تجارت کرتے. لیکن ڈیوائیڈ، کچھ وقت کپڑے کی تجارت ہوگی اور کچھ وقت
ہم امت کے لوگوں کے پاس. السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.